بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس لیکچر میں ہمارا موضوع ہے حدیث نمبر 2، تعلیم قرآن مجید کی فضیلت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، قرآن سیکھنا۔ قرآن سیکھنا اور اس کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن، بے شک تم میں سب سے افضل وہ ہے جو تم میں سے قرآن سیکھتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن سکھانے پر خصوصی توجہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا انحصار صرف اور صرف قرآن کے سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے پر ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے کہ رشک صرف 2 اشخاص پر کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے اور وہ راتوں کو بھی اس کو پڑھتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ شب و روز محتاجوں پر خیرات کرتا رہتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ مثلاً قرآنی حرف الف لام میم کی تلاوت سے 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس لفظ میں الف لام اور میم 3 حروف ہیں۔ قرآن سکھانا باعث خیر و سعادت کا عمل ہے۔ دوسرا سب سے افضل کام لوگوں کو قرآن سکھانا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے امت کے علماء اور قراء نے قرآن سکھانا اپنا مشن بنا لیا، اور آج اسی لیے قرآن کی تلاوت کی صدا پوری دنیا میں ہر لمحے سنی جا سکتی ہے۔ قرآن سکھانے کا یہ عمل صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ مشہور تابعی حضرت ابو عبد الرحمن سلمہ نے حضرت عثمان کی خلافت سے حجاج بن یوسف کی حکومت تک لوگوں کو قرآن سکھایا۔ وہ کہتے ہیں، جو میں اس جگہ بیٹھ رہا ہوں تو صرف اس حدیث کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سکھانے کی فضیلت کی وجہ سے ایک غریب صحابی کا نکاح ایک عورت سے قرآن کی صورتیں اس عورت کو سکھانے کی عوض کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن سکھایا جائے، کیونکہ وہ گھر ویرانہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن سکھانے والے قیامت کے دن بڑا مقام پائیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تو قرآن کی تلاوت، غور و خوض اور علوم القرآن پر کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور کیا روزانہ تمام افراد خانہ تلاوت کر کے گھر کو قرآن کی تلاوت سے منور کرتے ہیں، یا پھر تاریکیوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے فضائل درج ذیل ہیں کہ نمبر 1، اللہ کا حکم۔ قرآن کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔